ایک اور بڑا اہم سوال ہے جی غوث اعظم پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا رفع دین کیا کرتے تھے یا وہ بھی ترک رفع دین کے قائل تھے؟ ذرا عوام الناس کو بتائیے۔ رفع الیدین اور ترک رفع الیدین، اس پر شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ یہ فرض واجب نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب انہوں نے اس کو فرض قرار دے کے اس پر لڑائی کا ایک میدان گرم کیا ہوا ہے۔ تو بہت سارے ایسے امام ہیں جو کرتے تھے، بہت سارے ایسے جو نہیں کرتے تھے۔ مرزا صاحب ہی کو ہم نے کئی مرتبہ ایکسپوز کیا ہے۔ وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ جناب ایک بلی کی پونچھ کٹ گئی تو اس نے چاہا کہ ساری بلیوں کی پونچھ کٹ جائے، مثال دی اس نے۔ تو جب اس سے پوچھا گیا نا کہ حنفی کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں وہ ایک بلی تھی اس کی پونچھ کٹ گئی تو اس نے کہا ساری بلیوں کی پونچھ کٹ جائے، میری طرح ہو جائے ساری۔ تو کہیں امام مالک نے نہیں لکھا کہ جناب رفع الیدین نہیں کرنا۔ جب اس کو دکھایا گیا کہ یہ امام مالک کی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، اس میں امام مالک خود کہتے ہیں کہ میں ایسے رفع الیدین کو نہیں جانتا جو رکوع کو جاتے ہوئے کیا جاتا ہے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا جاتا ہے، ایسے رفع الیدین کو میں نہیں جانتا۔ اور بعد میں مان بھی جاتا ہے کہ ہاں المدونۃ الکبریٰ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ، اور آج بھی آپ لکھیں گے مالکی نماز کا طریقہ نیٹ پہ لکھیں گے، میری ویڈیو بھی اس پر، تو مالکی جو ہے آپ کو نماز کا طریقہ بتائیں گے، اس میں رفع الیدین نہیں ہے۔ تو امام جو مسلمانوں کے 4 فقہ کے امام ہیں، مشہور 4 فقہ کے امام ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے 2 بڑے امام جو ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک، وہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ منسوخیت کے قائل ہے اور امام مالک کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ مکروہ، میں ایسے رفع الیدین کو جانتا نہیں، حالانکہ موطا میں وہ حدیث لائے ہیں۔ تو اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میں ایسے رفع الیدین کو نہیں جانتا جو رکوع کو جاتے ہوئے کیا جاتا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جنہوں نے امام مالک کی تحقیق پر آگے گئے تو انہوں نے نہیں کیا، اور ان کے پاس وہ امام مالک اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، وہ حدیثیں لاتے ہیں، المدونۃ الکبریٰ میں یہ حدیثیں آپ نقل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی حدیث کو نقل کرتے ہیں، جیسے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت، اور یہ اپنی طرف سے نہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ 2442 نمبر روایت ہے، یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں روایت ہے 2442 کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، صحیح روایت ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا یہ بات مانتے ہیں، ان کی ویڈیو ہے، وہ مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے، یہ مانتے ہیں، میری ویڈیو اس پر میں نے دکھایا ہے۔ اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے 2446، اس میں لکھا ہے کہ کان اصحاب عبداللہ و اصحاب علی لا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ، کہ حضرت علی کے شاگرد اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ مجھے آپ بتائیں کیا وہ کھلی خلاف ورزی کرتے تھے اپنے استاد کی؟ کہ حضرت علی رفع الیدین کرتے ہوں اور شاگرد نہ کرتے ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ انجینئر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جناب میرے شاگرد تو میرے اوپر جان چھڑکنے کو تیار ہیں، میرے شاگرد میرے پاس 2 گھنٹے پڑھ کے جاتے ہیں تو مجتہد بن جاتے ہیں۔ بھائی تیرے شاگرد مجتہد بن جاتے ہیں، تجھے نہیں چھوڑتے ہیں، تیرا ساتھ دیتے ہیں، تو کیا حضرت علی کے اتنے مطلب وہ شاگرد ایسے جو ہے وہ ان میں وفا ہی نہیں تھی، اتنے بے وفا تھے کہ حضرت علی کا طریقہ ہی چھوڑ دیا انہوں نے؟ کہتا سستی آ گئی ان میں، حضرت علی کے شاگردوں میں سستی آ گئی۔ بھائی تیرے شاگردوں میں سستی آتی نہیں، کہتا حضرت علی کے شاگرد میں سستی آ گئی، یہ شان میں گستاخی نہیں ہے؟
تو بات یہ ہے کہ حضرت علی خود رفع الیدین نہیں کرتے تھے، شاگرد بھی نہیں کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود نہیں کرتے تھے، اور شاگرد بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کوفہ میں چونکہ حضرت علی رہے اور عبداللہ بن مسعود رہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ دین کوفہ سے سیکھا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ رفع الیدین نہیں ہے۔ اور مدینہ میں کون رہے؟ حضرت امام مالک، وہ بھی کہتے ہیں کہ مدینہ میں یہ عمل نہیں، اس لیے ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دو امام تو بڑے امام نہیں کر رہے، اب دو امام جو ہیں، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ روایات ہیں جو بخاری مسلم میں جس میں کرنے کا حکم ہے، تو وہ اپنی تحقیق کے مطابق کہتے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے۔ ان کی تحقیق، دو بڑے اماموں کی تحقیق نہیں کرنا، وہ اپنے حساب سے، کیونکہ وہ فرض واجب تو ہے نہیں، اور ان دو اماموں کی تحقیق ہے کہ ہم کرتے ہیں۔ اب جو جس کی تحقیق پر چلتا ہے وہ اسی پر عمل کرتا ہے، اور یہ سارے اہل سنت ہیں، اور کسی نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہوا، کسی نے اس بارے میں کسی کو۔ تو اب چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنبلی سے تعلق رکھتے تھے، فقہ حنبلی کو انہوں نے پروان چڑھایا، اور اپنی کتاب جو آپ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، ایک فقہ حنبلی کا ایک دیباچہ ہے۔ ابتدائی طور پر جتنے مسائل ہیں، وضو کے 10 فرائض انہوں نے لکھے ہیں، قرآن میں کتنے 4 ہیں نا، تو وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو فالو کرتے ہوئے تو انہوں نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے۔ اور اگلی بات نہیں پڑھتے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہاتھ جو ہے نماز میں ناف کے نیچے باندھنا ہے، وہ آدھا کھا جاتے بھئی وہ بھی تو بیان کرو، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ قبر پہ کھڑے ہو کے آپ اذان بھی دینی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو آپ نے عبادت بھی کرنی ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وسیلہ بھی لینا ہے۔ تو وہ فقہ حنبلی پر عمل کرتے ہو، بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے امام یہ کہتے ہیں، ہمارے امام یہ کہتے ہیں۔ چونکہ ہم اہل سنت ہیں، جتنے بھی فقہا ہیں، جتنے بھی شوافی حنابلہ، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اب کئی ایسے اولیاء کرام ہیں جو شافعی ہیں، کئی ایسے اولیاء کرام ہیں جو مالکی ہیں، تو محبت پیار عقیدت میں وہ ہمارے امام ہیں، لیکن جب فقہ کی بات ہوگی تو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو زیادہ فالو کرتے ہیں، کہ ان کے دلائل ہمیں زیادہ وہ آسان اور سہل لگتے ہیں، تو وہ اگر کرتے ہیں تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک امام کا قول ہے، مجتہد کا قول ہے، مجتہد کی تحقیق ہے۔ اب یہ ایک اور سوال کرتے ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں، بڑا ڈرانا سوال کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے، کہتے ہیں جناب دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نبی کے پیچھے نہیں چل رہے، آپ ایک امام کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ نے امام شافعی کو رسول بنا دیا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ یہ الزام لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ آپ کی جہالت ہے۔ جب آپ کا استاد زبیر زئی ایک حدیث کو صحیح کہتا ہے تو کیا تم اس کو کیا کہتے ہو؟ وہ رسول بن گیا۔ وہی نبی علیہ السلام کے فرمان کو ضعیف کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی ضعیف کہنے کا مطلب یہ کہ نبی کا فرمان نہیں ہے تو نبی کا فرمان، لیکن وہ اس پر چھری جلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہی نہیں ہے، تو پھر اس وقت تم کیا کہتے ہو؟ کہتے نہیں وہ تو محقق ہے، اپنی تحقیق کر رہا، تو ہم کہتے ہیں یہی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو مجتہد فیصلہ کرے، صحیح فیصلے پر پہنچ جائے، اسے 2 اجر ملیں گے، اگر اسے خطا ہو جائے تو اسے 1 اجر ضرور ملے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجتہد تھے، وہ نماز میں اپنے انداز سے وہ فیصلے کرتے تھے، ان کا اجتہاد تھا، اگر ان سے خطا بھی ہوگی، ان کی نماز بھی صحیح ہوگی، انہیں 1 اجر بھی ضرور ملے گا۔ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں تھے، اور 2 امام اس کے قائل تھے، جو جس امام کی اجتہاد پر چلے گا تو وہ خود خطا کار نہیں ہوگا، وہ امام کے پیچھے جاتے ہوئے جو امام کو اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا۔ یہ نہیں کہ ان کو رسول بنایا جا رہا ہے، بات یہ کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مجتہد ہے، اور مجتہد خطا بھی کر لے تو اسے 1 اجر ضرور ملے گا، تو یہ بات ہے۔